بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان محمد یونس اشاعتی آج ایک اہم موضوع کے ساتھ جو گزشتہ روز سے چل رہا تھا اس کی چوتھی قسط پیش کرنے جا رہا ہوں، اور آپ تمام سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم میرے اس چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور آگے شیئر کیجئے، تاکہ ایسے عمدہ مضامین کے ساتھ آئے دن میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوتا رہوں اور آپ کو آپ کے سماجی اور ملی ذمہ داریوں سے آگاہ کرتے رہوں، اور آپ کے اندر ایک انقلابی پہلو پھر سے اجاگر کرتا رہوں، تاکہ آپ کے اندر ملی بیداری پیدا ہو اور آپ کو آپ کا اپنا مقام کیا ہے، آپ کی اپنی حیثیت کیا ہے، آپ کو کس طرح سے سماج اور سوسائٹی میں سر اٹھا کر اپنے ہم وطن بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کی ضرورت ہے، اور اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کی ضرورت ہے، جو ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابرین نے اپنے ہم وطن بھائیوں سے منوایا ہے۔ آج اسی کی سخت ضرورت آن پڑی ہے، اسی لیے میں نے یہ عنوان خاص آج کا داعی کل کا قائد کا انتخاب کیا، اور یہ مجھے وقت کی ضرورت محسوس ہوئی۔ برائے کرم آپ تمام سے میں التجا کرتا ہوں کہ میری ان باتوں کو بغور سماعت فرمائے اور اسے پریکٹیکلی کرنے کی کوشش اور جستجو کرے۔ جو قوم کسی کی رہنمائی حاصل نہیں کرتی تو کوئی اس کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم ان زرین باتوں سے اپنے دامن کو بھرنے کی کوشش کرے اور اسے پریکٹیکلی کرنے کی کوشش کرے، تاکہ ہم آنے والے چیلنجز سے ہم آہنگ ہو، ان کا ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں اور اپنا حق وصول کرنے والے بنیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف سری انداز میں فرمایا کہ جو قوم اپنے اندر بدلاؤ نہیں لانا چاہتی تو اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ ایک نئی انسانوں کو اور نئے لوگوں کو موقع دیتے ہیں۔ اسی کو شاعر کہتا ہے کہ نہ سمجھوں گے تو مٹ جاؤں گے، اہندی مسلمانوں تمہاری داستاں تک نہ ہوں گی داستانوں میں۔ تو میں اپنے موضوع کی طرف چلتا ہوں۔ محترم ناظرین کرام، شخصیت، ہمیں اپنی شخصیت پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی تعمیر و ارتقاء کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 1، اہداف اور منصوبہ بندی۔ اس سلسلے میں آپ اپنے اہداف و مقاصد کا ایک خاکہ متعین کریں
بلکہ انہیں لکھ لیں کہ مجھے کرنا کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں کیوں یہ کام کر رہا ہوں۔ ان تمام کو ایک نوٹ بک میں لکھ لے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ اس پر عمل پیرا ہو اور اس پر کلک بھی کرتے ہوئے جائے کہ آج الحمدللہ میں نے یہ کام کر لیا، آئندہ مجھے یہ کام کرنا ہے اور مستقبل کا میرا یہ خاکہ ہے اور میں اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا چاہتا ہوں تاکہ میرے اندر چینجنگز پیدا ہو اور میں قوم و ملت کا سچا رہنما اور رہبر بن سکوں، نہ کہ مفاد پرست۔ نمبر 2، اپنی شخصیت کو ان اہداف و مقاصد کے مطابق بنانے کی منصوبہ بندی کرے۔ نمبر 3، یہ سوچے کہ آپ میں کیا کیا غلط اور تخریبی عادتیں موجود ہیں۔ بہت ساری عادتیں ہوتی ہیں کہ جو بظاہر غلط ہوتی ہیں، اور کچھ غلط بھی عادتیں ہوتی ہے، کچھ مفاد پرستی کی بھی عادتیں ہوتی ہے۔ کوئی اپنے کام کو اور اپنے الو کو سیدھا کرنے کے لیے بھی قوم و ملت کی خدمت کرتا ہے، لیکن جب اس کا راز فاش ہوتا ہے، نہ وہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا، ہر ایک کی نگاہ سے گر جاتا ہے۔ اس لیے برائے کرم اپنی نیتوں کی اصلاح کر لے۔ نمبر 3، یہ سوچے کہ آپ میں کیا کیا غلط اور تخریبی عادتیں موجود ہیں جنہیں چھوڑنے کی سخت ضرورت ہے، ایک فہرست بنا لے۔ نمبر 4، آپ کو کن کن تعمیری اور اچھی عادتوں کی ضرورت ہے، مثلا یہ کہ ہم اپنے اندر سلام کی عادتوں کو کثرت سے پیدا کرنے کی کوشش کرے، ایک دوسرے سے مصافحہ اور معانقہ کی عادتیں ڈالے، اور ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہمارے اندر پنپ رہا ہو، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی غمخواری ہمارے اندر آ رہی ہو۔ یہ ایک امتیازی شان ہے جو ایک قائد کے اندر، ایک سچے رہنما کے اندر ہونی چاہیے۔ نمبر 5، آپ کو اپنی شخصیت کی تعمیر کے لیے کن کن اوزاروں کی، کس قسم کے سامان، علم و فن کی اور کن طریقوں کی ضرورت ہوگی۔ مثلا یہ کہ آج کا ٹیکنالوجی زمانہ ہے، ہم لیپ ٹاپ کا خاص طور سے استعمال کریں اور ہم ایسی سویدھائیں لوگوں کے لیے مہیا کریں جن سے لوگ ہماری طرف مائل ہو اور ہماری اچھائیوں کو لوگ گنوانے لگے، اور ایسی کوئی اسکیمیں سرکاری نکل رہی ہو تو ہم لوگوں سے درمیان رابطے میں رہے اور اس کا لابھ لوگوں کو دلوائے، اور اپنے اندر ٹھوس معلومات اور ٹھوس قانونی اعتبار سے ہم پوری طرح سے مستحکم ہوں، چاہے ہمارے پاس عدالتی معاملہ آ جائے یا سماجی معاملہ آ جائے یا پھر سیاسی معاملہ آ جائے یا پھر دینی معاملہ آ جائے، ہم ہر فیلڈ میں پوری طرح سے تیار ہوں، جنہیں آپ استعمال کر سکیں گے۔ آپ کو اپنی شخصیت کے اظہار کے لیے چند چیزوں کو چھوڑنا ہوگا اور چند چیزوں کو اپنانا ہوگا۔ یہ بہت اہم ہے کہ اگر شخصیت کو اگر واقعی نکھارنا ہے تو ہمارے اندر کون سی چیزیں ہونی چاہیے اور کن چیزوں کو ہمیں چھوڑنا چاہیے اور کن چیزوں کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اسے آپ بغور سنیں تاکہ آپ کے اندر ایک شخصیت جو قوم و ملت کی صحیح رہبری کرنے والی ہو ابھرے۔ نمبر 1، شک کی کیفیت۔ یہ آپ کے ارادوں کو کمزور کرتی ہیں۔ یہ منافقوں کی اور دوگلے لوگوں کی اور چغل خوروں کی عادتیں ہوا کرتی ہیں کہ جو جتنا قریب ہوتا ہے اور وفاداری کے ساتھ اور ملنساری کے ساتھ اور قوم ملت کے غمخواری کے ساتھ کام کرتا ہے تو اس کو کیسے اس کی کمر توڑی جائے، کیسے اس کے ارادوں کو کمزور کیا جائے، اس کے لیے ہر وقت ہر آن ایسے لوگ سماج و قوم میں اور معاشرے میں پیدا ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی چند اوصاف کو ظاہر کیا ہے جو دوغلے ہوتے ہیں،
اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی تھے اور آج فاسق فاجر ہیں. ان کی 3 علامتیں ہیں. وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرتے ہیں تو جھوٹی باتیں کرتے ہیں. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب جھگڑے کرتے ہیں تو گالیاں بکتے ہیں. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتے ہیں. یہ دوگلے لوگوں کی نشانیاں ہیں، ہم اس سے آگاہ رہیں. نمبر 2، غیر ضروری تفکرات. یہ منفی انداز فکر کی طرف لے جاتے ہیں. یار میں اتنا کر رہا ہوں، میری کوئی ہمت افزائی نہیں کر رہا، نہ مجھے کوئی سیلیبریٹی میں بلایا جا رہا، نہ میرا سمان کیا جا رہا. یہ غیر ضروری باتیں ہیں. ہم ان چیزوں کی پرواہ نہ کریں اور خلوص اللہیت کے ساتھ کرتے رہیں. ان کے باعث شخصیت زوال پذیر ہوتی ہے اور طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور انسان اپنے آپ کو ملامت کرنے لگتا ہے. جو حالات و واقعات اور امور آپ کے اختیار سے باہر ہو ان کی فکر تو بالکل ترک کر دیں کہ بھئی ہم جتنی ہماری کیپیسٹی ہے، جتنی ہماری حیثیت ہے اور جتنے ہمارے اندر بس کی ہے ہم اتنا کر لیں، نہ کہ ہم دور دراز کی ایران توران کی باتیں کریں. ان کا کون حامی ہے، ان کا کون یار و مددگار ہے، ان کی کون حفاظت کرنے والا ہے. ہم اپنے علاقے کی سوچیں، ان کے لیے دعائیں کریں، یا اللہ ان کے لیے اپنی غیبی مدد کو شامل حال فرما. ان سے غافل نہ ہو، حالات سے واقف کار ہونا چاہیے. علامہ شامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں من اجہل فی زمان فہو جاہل، جو اپنے زمانے کی باتوں سے نا واقف رہا، نہ کرنٹ میڈیا کے ذریعے کنیکٹ رہا، نہ حالات اور زمانے سے باخبر رہا، تو یہ سب سے بڑا جاہل ہے. ایسے لوگوں سے ہمیں ساودھانی برتنے کی سخت ضرورت ہے. اسی کے ساتھ میں آپ کا چھوٹا بھائی آپ سے الوداع لیتا ہوں. والسلام علیکم.